حدیث کے اندر آتا ہے رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کی دعا دن میں یا رات میں ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ تہجد میں قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے۔ تو قبولیت دعا کے بہت موقع ہیں، تو ہم کوشش کر کے قبولیت دعا کے ان موقعوں میں خوب اللہ سے مانگیں۔ پورا رمضان کا مہینہ قبولیت کا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہمیں یہ بتا دے کہ مجھے ابھی الہام ہوا اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم فوری طور پر دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ اگر اس وقت کوئی موبائل دے کہ جی فون آیا ہے تو ہم فون نہیں سنیں گے۔ اس وقت اگر کوئی کہے جی سموسے کھا لو، پکوڑے کھا لو، تو ہم وہ نہیں کھائیں گے۔ اس وقت ٹوائلٹ جانے کا تقاضا بھی ہو تو ہم باتھ روم بھی نہیں جائیں گے کہ ابھی وقت ہے مانگنے کا، مانگو، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ ایک عام ولی کے کہنے پہ ہم یہ کریں، اور یہاں تو انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، گویا قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت تو ہم کہیں عصر کے بعد دیکھیں نا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، مشورے ہوتے ہیں آج یہ ہونا چاہیے، آج یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساری توجہ افطاری کی تیاری کے وقت زیادہ ہوتا ہے، ساری توجہ افطاری کی تیاری میں زیادہ ہوتی ہے، دعاؤں میں نہیں ہوتی۔ یہ تو دعا مانگنے کا وقت ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور غور کیجیے، ہم جب کسی مزدور کو بلاتے ہیں، مزدوری کرواتے ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اب ہم نے روزہ رکھا تو مزدوری کی نا، جو پروردگار ہم بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ مزدور کو مزدوری فوراً ادا کرو، تو وہ اپنے بندوں کو مزدوری پہ کتنا جلدی عطا کرے گا۔ تو مزدوری لینے کا وقت ہے، ہم مانگیں۔ تیسری بات، ہمارے گھر میں اگر لائٹ خراب ہو جائے نا، الیکٹریشین کو بلاتے ہیں تو پہلے طے کرتے ہیں بھئی پیسے کتنے لوگ ہیں، کیوں کہیں بعد میں زیادہ نہ مانگ لے۔ جس شخص نے پورے آداب کے ساتھ گناہوں سے بچ کر روزہ رکھا اور موبائل کے اور انٹرنیٹ کے شر سے محفوظ رہا اور اس نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا، اب اس کی مزدوری لینے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم عطا کرنے والے ہیں جو مزدوری پہلے نہیں طے کیا کرتے، بلکہ بندے کو کہا میرے بندے تم نے آداب کے ساتھ روزہ رکھا، اب تمہیں مزدوری وہ دوں گا جو تم مانگو گے، جو مانگو گے لے۔ تو ہمیں چاہیے سحری افطاری میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کی فکر کریں۔ مرد حضرات ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں، جس طرح مرضی مانگیں۔ عورتیں وہ بھی دعا مانگیں۔ افطاری اگر تھوڑی دیر بعد بھی ہم کر لیں اور گرم کی جگہ ٹھنڈا بھی کھا لیں تو اس اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں، مانگنے کا وقت ہے۔ تو عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی دسترخوان پہ بٹھائیں اللہ سے مانگنے کے لیے۔ بالفرض اگر کہیں ایسا مشکل ہو، مستورات کے لیے وقت نہیں مل رہا، تو بھئی وہ کچن میں ہے، کام کاج کر رہی ہیں، تو انہی کام کاج کے دوران بھی وہ دعائیں مانگ سکتی ہیں۔